سورہ یونس کی آیت نمبر 13 سے ہم کو آج اپنا سبق شروع کرنا ہے۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، اور ہم نے ہلاک کیا قوموں کو، من قبلکم، تم سے پہلے۔ تم سے پہلے سے مراد قریش کے لوگوں سے پہلے، وہ لوگ کہ جن کو یہ قرآن مجید براہ راست خطاب کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن جس طرح سے تم کو خبردار کر رہا ہے کہ اگر تم نے اس کی دعوت کو قبول نہ کیا اور اللہ کے رسول کے براہ راست پیغام کے پہنچا دینے کے باوجود اگر تم نے حق کے انکار پر اصرار کیا تو تم پر بھی عذاب آ جائے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم سے پہلے قوموں پر آیا۔ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا۔ قرآن مجید نے ظلم کو بیان کرتے ہوئے یہ واضح کیا ہے کہ اس سے مراد لازماً یہ نہیں ہے کہ کوئی فرد یا کوئی قوم کسی دوسرے فرد یا کسی دوسری قوم کے ساتھ زیادتی کر رہی ہو۔ ہمارے ہاں تو عام طور پر ظلم کو ہم اسی طرح سے بیان کرتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ دوسروں کے اوپر تشدد کا نام ہے، لیکن قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظلم اصل میں وہ ہے کہ جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے، اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اور وہ کب کرتا ہے؟ وہ تب کرتا ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی سچائی، کوئی حقیقت آ جاتی ہے، وہ اس کو جان لیتا ہے، اس کے باوجود وہ اس کا انکار کر دیتا ہے، وہ اس کے خلاف رویہ اختیار کرتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جو ایسا کرتا ہے وہ ظلم کرتا ہے۔ ظلم کرتا ہے کس پر؟ ظلم کرتا ہے اپنے اوپر، اپنی جان پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ہم نے ہلاک کی قومیں تم سے پہلے، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، یعنی جب ان کے پاس ہمارے رسولوں نے ہمارا پیغام آخری حد تک واضح کر کے بیان کر دیا اور ان کو بات اتنی واضح سمجھ میں آ گئی جیسے کہ دیکھنے والے کو سورج نظر آتا ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے ظلم کیا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اب یہ اس کی وضاحت ہے۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جو بات کا خلاصہ ہوتا ہے وہ پہلے بیان کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کی تفصیل بعد میں آتی ہے، جیسے کہ یہاں ہوا ہے، آ گئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ۔ واضح نشانیوں کے ساتھ یعنی اللہ کی طرف سے واضح تعلیمات کے ساتھ۔ واضح نشانی قرآن مجید کہتا ہے بینات، ان تعلیمات کو کہ جن تعلیمات کو سننے کے بعد انسان کے پاس انکار کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں اپنے دل میں یہ ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، I can't say no to it، I'm sure یہ ٹھیک ہے، چاہے خارج میں آپ کچھ بھی کہہ رہے ہو، لیکن انسان اس بات کو سن کر، اس پیغام کو سن کر اپنے دل میں بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے برحق ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔
کیوں؟ اس لیے کہ وہ تعلیمات انسان کی فطرت کے مطابق ہوتی ہیں، اتنے مؤثر، سادہ، فطری طریقے سے پیش کی جاتی ہیں، پیش کرنے والے اتنے اعلیٰ کردار کے، ہر طرح کے عیب قابل اعتراض ہونے سے آزاد وہ پیش کرتے ہیں۔ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ آدمی کے پاس کم سے کم اپنے دل میں اس کو ماننے، اس کا اقرار کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ باقی نہیں۔ تو فرمایا کہ جب ان کے پاس آ گئے ان کے رسول یعنی وہ رسول کے جو انہی کی قوم میں سے تھے، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، وما کانوا لیؤمنوا، مگر وہ نہ ہوئے ایمان لانے والے، کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو مجرم، بدلہ یعنی ان کے اوپر جو عذاب آیا وہ اللہ کی طرف سے ان مجرمین کو عذاب آیا۔ یہ مجرم تھے اس لیے کہ یہ بد اخلاق لوگ بھی تھے، یعنی ان کے کردار بگڑے ہوئے، اور اس بگڑے ہوئے کردار کی وجہ سے ان کی فطرت بگڑ گئی تھی، چنانچہ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو جان لینے کے باوجود ماننے سے گریز کر رہے تھے، انکار کر رہے تھے۔ تو اس لیے وہ پہلے سے بھی مجرم تھے، اور انکار کرنے کے بعد تو اور بڑے مجرم بن گئے۔ یہ بات اسی وقت کی جا سکتی ہے کہ جب اللہ کا پیغام، جیسا کہ میں نے گزارش کی، اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے واضح طریقے سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ بھی پیغام ہے کہ جو ہم پیش کرتے ہیں۔ آج کل میں اس نہ ماننے والوں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، ایک لمبی بحث ہے، میں ایک بات بھیجتا ہوں، وہ ایک جواب دیتے ہیں، جواب ان کا ہوتا ہے زوردار، پھر میں کچھ سوچتا ہوں، پھر میں کچھ پیش کرتا ہوں، تو دیکھیں کب تک چلتی ہے بات۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے یہ خیال بھی نہیں آیا ابھی تک کہ میں نے جو بات ان کو پیش کی ہے وہ ان کو کنونس کر سکے۔ ہماری اپنی بھی ظاہر ہے کمزوریاں ہوتی ہیں، ان کی اپنی ایک لاجک ہے، ان تک بات پہنچنے میں ابھی رکاوٹیں ہیں، لیکن یہ رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں جب اللہ کے رسول آتے ہیں۔ سر وہ نام کے بھی نہیں ہیں، مسلمانوں کے یہاں پیدا ہوئے، لیکن ایک عرصہ ہوا وہ چھوڑ چکے، اور چونکہ وہ مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں اس لیے وہ یہ تو نہیں کر سکتے کہ وہ کہیں کہ ہم نہیں مانتے، مگر وہ بڑے، آپ کہیے کہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی خوبصورتی سے وہ گریز کر جاتے ہیں اور طنز بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں، اور وہ ایسے ہیں یعنی مسلمانوں میں پیدا ہوئے لیکن آخری حد تک انکار کی جگہ پر کھڑے، ایسے بہت سے لوگ جی بہت ابھی میں اسلام آباد گیا ہوا تھا تو 3-4 روز پہلے ایک وہ تھی پریزنٹیشن تھی، اس کے بعد ایک نوجوان میرے پاس آیا اور وہ دین پر کچھ اعتراضات کرنے لگا بڑی شائستگی سے، ایگریسو بٹ پولائٹ، تو وہ غلام لونڈیوں کا مسئلہ تھا۔ تو جب اس نے سوال کر لیا تو میں جواب دینے لگا، تو جواب میں بھی وہ مزید کچھ بات کر رہا تھا، کہتے ہیں برٹرینڈ رسل نے یہ کہا ہے فلاں، ویسے میں تو مانتا ہوں یہ۔ اس نے جب 3-4 مرتبہ کہا تو میں نے کہا یہ تو کیوں کہہ رہے ہو؟ کہتا ہے جی ڈر لگتا سو یہ مسئلہ تو ہے نا۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ظاہر ہے کہ میرے اور آپ کے لیے نہیں، ظاہر ہے ہمیں اپنا کام کرنا ہے، ہمیں بات پیش کرنی ہے، لیکن جب اللہ کے رسول بات پیش کرتے ہیں اور بات آخری حد تک واضح ہو جاتی ہے تو اس کے بعد انکار کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، اور انکار کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو مجرم۔ فرمایا ثم جعلناکم خلائف فی الارض،
پھر ہم نے بنایا تم کو زمین میں ان کی جگہ پر، یعنی ان کی جگہ تم کو موقع فراہم کیا، من بعدہم ان کے بعد، کیوں؟ لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یعنی تم سے پہلے قومیں آئیں، انہوں نے اپنی کارکردگی دکھائی، ان میں سے جن لوگوں نے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا اللہ نے ان کو اپنے عذاب سے پکڑ لیا، ان کی داستانیں محفوظ ہو گئیں، لوگوں نے اس کو بیان کیا، ہم بھی اپنے کلام میں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے تم کو ان کی جگہ پر موقع دیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم کیسی کارکردگی دکھاتے ہو، تمہارا کیا رویہ ہو۔ ظاہر ہے کہ یہی چیز چل رہی ہے نسلاً بعد نسل، ایک نسل آتی ہے، پھر دوسری آتی ہے، پھر تیسری آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ توقع کرتے ہیں کہ بعد میں آنے والے لوگ اپنے پچھلی نسلوں میں جو کچھ ہوا، جو واقعات ہوئے، ان سے سبق حاصل کریں اور اپنے رویے کو ٹھیک کریں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کو ہماری آیات، یعنی ان کو قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو کہا ان لوگوں نے جن لوگوں کو ہم سے ملاقات کی کوئی امید نہیں، کیا کہتے ہیں وہ؟ ایتی بقرآن غیر ھذا، لے آؤ کوئی قرآن اس کے علاوہ، او بدلو، یا اس کو بدل دو۔ یعنی دو باتیں ہیں جو یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ بیان کی جا رہی ہے کہ قرآن مجید کو سننے کے بعد جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، اصل میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جن کو اس کی توقع نہیں ہے کہ وہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کریں گے۔ کیوں؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ماننے سے گریز کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ سنجیدہ نہیں ہوتے، یعنی میں بھی یہ محسوس کر رہا ہوں کہ جو میری ڈسکشن ہو رہی ہے ابھی تک میں اس پوائنٹ پہ نہیں آ سکا کہ جس میں ان کو سنجیدہ کر سکوں۔ سنجیدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو 10-20% یہ امکان ہو جائے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے اور جواب دینا۔ جب تک یہ سیریسنس پیدا نہ ہو انسان کی عقل کے پاس، گریز کے، انکار کے، ٹال مٹول کے بڑے شاندار دلائل ہوں، بڑے غیر معمولی ہو، جس میں وہ اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے۔ یعنی میرا خیال یہ تھا کہ یار 2-4 ایکسچینجز کے بعد مسئلہ ختم ہو جائے گا، نہیں ہوا۔ یعنی دے آر سو برائٹ، ہر کوئی نئی چیز آتی، پھر کوئی نئی چیز آ جاتی۔ یہ بات جب تک انسان کے لیے مسئلہ نہیں بنتی، جب تک کہ وہ اس بات کے لیے سنجیدگی سے سوچنے پر آمادہ نہیں ہوتا کہ اللہ سے ملاقات ہو سکے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال الذین لا یرجون لقاءنا، کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ایتی بقرآن غیر ھذا او بدل، لے آؤ کوئی قرآن اس کے علاوہ یا اس کو بدلو۔ لیکن نا یہ بڑی جسارت ہے کہ یہ تم جو قرآن پیش کر رہے ہو اپنے رب کا نام لے کے، ویسے یہ ہے تو تمہارا ہی نام، اس کو بدلو یار، کچھ اور لے کے، یہ نہیں ہم ایکسیپٹ۔ کیوں وہ یہ کہتے تھے؟ قرآن مجید کی دو باتیں ان کو بالکل ہضم نہیں ہوتی تھی۔ ایک تو قرآن مجید کا شرک کے خلاف بغیر کسی کمپرومائز کے آخری حد تک یہ سٹینڈ کہ دس از ٹوٹلی انایکسیپٹیبل، یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ غلط ہے، اس کو نہیں مانا جا سکتا۔ ان کے مذہب کی ساری بنیادی شرک پر تھی، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے آپ کا یہ بڑا ان کمپرومائزنگ ہے، اس کو بدل کے کوئی اور لے کے آئے تو کوئی بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ ظاہر ہے آبویسلی ان کی ایک غیر سنجیدگی تھی
دوسری جو وجہ قرآن مجید کے بارے میں ان کو جو پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ قرآن ان کے یہ جو جھوٹ موٹ کے مذہبی مراسم تھے، وہ جو کچھ حج بھی کرتے تھے، کچھ نماز بھی پڑھتے تھے، کچھ حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے، ان کی کوئی دونوں ضیافت آؤ بھگت کرتے تھے، قرآن مجید نے اس کو سرے سے کوئی اہمیت نہیں کہ اٹ کیریز نو ویٹ واٹس ایور ان دی آئیز آف گاڈ. جو تم نے غلط رویہ اختیار کیا ہوا ہے، اس کے بعد خدا کے ہاں تمہارا اولاد ابراہیم کا ہونا یا میں سے ہونا یا خانہ کعبہ کا متولی ہونا، اس کی ارینجمنٹس کرنا، کوئی اہمیت نہیں. تو وہ اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ نہیں ایکسیپٹیبل ہے، اس کو بدل کے لاؤ، اس میں یا ترمیم کرو یا اس کو بدل کے کوئی اور لے کے آؤ. جی مجھے کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی، وہ تو میں ادھر سے ڈرتا ہوں، وہ الحمدللہ وہ آواز نہیں آتی. آئی ول فیس اٹ لیٹر. جی جی وہ اصل میں وہ کرنل صاحب کسی بتائے نا تو وہ ایک مائک ہو جائے نا تو پھر کوئی مسئلہ حل ہو جائے، مائک سے آواز یہاں آ جائے. میرا سوال یہ ہے یہاں پہ کہ جہاں یہ الفاظ کے لیے استعمال ہونا ہے تو ہم سے دوسرے قرآن میں جو دوسری گاؤں پہ اس کے اپنے بلیف سسٹم کی جو ریفلیکشنز ہیں ان میں سے ایک عالم یہ بھی تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے دیوی دیوتاؤں کے ایون اپنے انفاق میں اور اپنے صدقات میں اور اپنے عبادات میں ان کے بھی حصے رکھے ہوتے اور ڈرتے یہی تھے جس طرح کہ نام میں یہ ہے کہ جہاں اتنے وہ اسٹرکٹ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ دیویوں کا حصہ اللہ کو ملا اللہ کا حصہ ان کو آ سکتا ہے ان سے. اس کی وجہ عالم میں یہی بیان کی جاتی تھی وہ ڈرتے یہ تھے اللہ تو غفور الرحیم ہے، بلکہ یہ ایک بڑی تین قسم کی لاجک تھی ان کی. اللہ تو غفور الرحیم بھی ہے اور بے نیاز بھی ہے، وہ ہمیں کچھ معاف کرتے ہیں، لیکن یہ دیوی دیوتا ہے ہمیں یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں پڑے گی. اسی لیے یہ ہم کرتے ہیں اس طرح سے جو پوچھا جاتا ہے کہ کیوں کرتے ہو. اب سوال تو یہ ہوتا ہے بہرحال یہ ٹینجنشلی تو یہ نہیں ہوتا پوائنٹ تو صحیح کہ ہم جانا ہے واپس سمجھا. یہ جو آپ نے سوال کیا سوال بالکل ٹھیک ہے، اس میں بعض تفصیلات ہیں کہ جو قرآن سے باہر کی. وہ ہوتا ہے نا قرآن کا ایک حصہ ہے لیکن ایک حصہ پھر تفسیر میں کوئی بیان کر دیتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ تو معاف کر دے گا اور یہ بڑے سخت ہیں. یعنی اتنی بات تو قرآن میں بیان ہوئی ہے کہ وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو زیادہ اہمیت دیتے تھے. یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ وہ آخرت کے ایک تصور کا کے قائل بھی تھے، یعنی بالکل ایسا انکار نہیں تھا کہ نہیں کچھ ہوگا. بعض ایسے بھی پیسیجز ہیں کہ جس میں بعض لوگوں کا یہ بیان بھی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو نہ مرنا ہے، نہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، بلکہ ہمیں تو یہ زمانہ ہے یہلکون الدہر کہ جو ہلاک کرتا ہے. مگر یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ کوئی جواب دہی ہو جائے، اس جواب دہی میں یہ ہمارے کام ہے. تو اصل میں ان کا ان خدا کے ان شریکوں پر کہ جو انہوں نے جھوٹ موٹ میں گڑھ لیے تھے ان پر اعتماد. تو وہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو اتنے کلیئر نہیں تھے، اس کی عبادت میں تو اتنے مخلص نہیں تھے، مگر یہ جو انہوں نے جھوٹ موٹ کر دیوی دیوتا گڑھ لیے تھے ان کو وہ زیادہ سنجیدگی سے لیتے تھے. اور اس کی ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اپنے دنیاوی جو کام کاج ضرورتیں تھیں ان کے لیے وہ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. اولاد، کاروبار، عزت اور لوگوں کے اوپر روب، اس میں وہ ان کی طرف جاتے ہیں. تو اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی آخرت کے کا ذکر ہوتا تو بعض اوقات وہ ایسے بیان کرتے جیسے ہمارے بھی لوگ کہ زندگی میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اگر مانا بھی ہے تو سرسری طور پر مانا. یہاں جو ظاہر ہے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان میں سے وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، اس سے مراد ملاقات
کے بارے میں وہ تصور، وہ انسان کا رویہ کہ جس میں اس کے ماننے کے نتیجے میں زندگی متاثر ہو۔ آدمی برا کام، غلط کام کرنے سے پہلے یہ سوچ کر جھجکے، اپنے اندر ایک رکاوٹ محسوس کرے کہ نہیں یار اللہ کو جواب دے، یا فار دیٹ میٹر غلطی کر کے پچھتائے اور یہ کہے کہ یار یہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ وہ لوگ کہ جو آخرت کا کوئی دھندلا سا تصور رکھتے ہیں لیکن ساتھ ہی وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں اس بھروسے پر کہ وہ ان کے کام آئیں گے، وہ تو غلطی کرنے کے بعد ادھر جاتے ہیں کہ ان غیر اللہ کے سامنے اپنے نذرانے پیش کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے آگے جھکیں، وہ بچا لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا سٹینس تو بالکل واضح اور ان کمپرومائزنگ ہے کہ اگرچہ کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ انسانوں کے معاملے میں نرمی کا رویہ اختیار کرتا ہے، اس کی رحمت اس کی تمام دوسری صفات پر غالب ہے، لیکن وہ معاف کرے گا اسی صورت میں کہ جب انسان اس سے معافی مانگے گا اور وہ اپنے رویے کو ٹھیک کرنے کے بارے میں سنجیدہ ہو۔ تو یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ تقاضا کیا یہ وہ لوگ تھے کہ جو سیریسلی اس بات کے قائل نہیں تھے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی اور جواب دہی ہوگی۔ وہ جو ایک خدشہ سا ہوتا ہے نا، یہ خدشہ ہر ایک آدمی کو ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں ہونا جائے، اس کے لیے پھر انہوں نے یہ جتن کیے ہوئے تھے، یہ انہوں نے کچھ ارینجمنٹس کی ہوئی تھی جس سے کہ وہ جو ایک کبھی کبھی صبح کے وقت شام کے وقت کوئی کھٹکا ہوتا ہے وہ بھی دل سے نکل جائے۔ جی 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 اللہ کے منکر منکر نظر آتے ہیں یا اللہ کے یا رسالت، تو کوئی ایک دو پوائنٹس ہمیں بھی بتا دیں جو آپ ان کو کنوینس کر رہے ہیں کہ یہ پورے I have not been able to put across any solid point. نہیں، لیکن آپ تو فرما رہے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی اللہ کا منکر آیا ہی نہیں ابھی تک۔ میرے سامنے نہیں آیا۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اب تو ایک قوم پیدا ہو گئی ہے کہ جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو میری گفتگو چل رہی ہے میں اس کے بارے میں کچھ بتاؤں کہ کیا ہو رہا ہے۔ نہیں، رسالت اوکے منکر جو ہے ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں بلکہ ساری رسالت کے منکر ٹھیک، وہ کہتے ہیں رسالت ہوتی نہیں ہے یا ہو ہی نہیں، I don't believe it. تو اس کو کیسے قائم کیا جائے؟ وہ میں ابھی آخر میں پہلا سوال ہی ہوگا، لیکن یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، کبھی بھی اتفاق محض اتفاق نہیں ہوتا کہ آپ کے سوال کا کے جواب کا ایک پہلو ابھی آنے والا، اٹ از ایز اف آپ کو آمد ہوئی کہ تم یہ سوال کرو تو جواب پہلے سے تیار ہے، اگلی آیت اس کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں، یعنی کس کے جواب میں؟ اس بات کے جواب میں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ قرآن یا تو اس کو بدل دو، اس کے اندر جو ہمارے خداؤں کے خلاف اتنی سخت باتیں ہیں ان میں کوئی ترمیم کرو، یا اس قرآن کو بدل دو، یا تو اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کوئی تبدیلی کر دو۔ فرمایا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، ان سے کہہ دو کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اس کو بدلوں اپنے نفس سے، اپنی خواہش سے، مجھے اس کا حق ہی حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ میرا کلام تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے، میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو خود اس کا فالوور ہوں، میں تو اس کا پابند ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے، اندیشہ ہے، اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی، مجھے اندیشہ ہے عذاب یوم عظیم،
ایک بڑے دن کے عذاب کا. یعنی میں یہ ہرگز نہیں کر سکتا، میری مجال نہیں ہے کہ میں اس اللہ کے کلام میں اپنی مرضی اور اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کروں. میں تبدیلی کیا کروں؟ میں تو پابند ہوں اس کلام کا جو میرے اوپر نازل ہوا ہے، مجھ پر وحی ہوئی ہے. سو گویا کہ صاف جواب دے دیا ان کو، مایوس کر دیا کہ اس قرآن مجید کو انہیں ایسے ہی ماننا ہے جیسے یہ نازل ہو رہا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کلام میں کوئی کمی بیشی کرنے کا حق نہیں رکھ سکتا. حد یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر بھی نہیں رکھتا، وہ بھی اس کے پابند ہیں. ظاہر ہے کہ اس کا مطلب اول تو یہ ہے کہ اس کے الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور دوم یہ بھی ہے کہ اس کے مفہوم میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. خارج کی کوئی چیز، کوئی طاقت، کوئی سورس قرآن مجید کے اوپر غالب نہیں آ سکتی. یہ قرآن نے بار بار اس کا اعلان کیا. قرآن ڈومینیٹ کرنے کے لیے آیا. قرآن میزان ہے، قرآن فیصلہ ہے، قرآن کسوٹی ہے، قرآن اللہ کا حکم ہے. تو قرآن مجید ہے کہ جس کی پابندی کرنی ہے سب کو، نہ کہ آپ قرآن مجید کے الفاظ میں کوئی تبدیلی کر دیں یا الفاظ کو تو ایسے ہی پڑھیں لیکن اس کے مفہوم میں اپنی طرف سے کچھ ایڈ کر دیں یا سبٹریکٹ کر دیں. یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. کر سکتے تھے تو اللہ کے پیغمبر کر سکتے تھے. انہوں نے کہا کہ میں بھی نہیں کر سکتا، میں تو پابند ہوں اس کا کہ میں اس کو فالو کروں. قل لو شاء اللہ، ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ علیکم، تو میں اس کو تمہیں پڑھ کر نہ سناتا، اس کو یعنی قرآن کو. ولا ادراکم بھی، اور نہ وہ تمہیں اس کی خبر دیتا. یعنی یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اگر اللہ چاہتا تو میں تم کو یہ پڑھ کر نہ سناتا. میرا اپنا تو کوئی اختیار نہیں ہے، یہ میری چوائس تو نہیں ہے. نہ میں اس کو پڑھ کر سناتا اور نہ ہی وہ تم کو اس کے بارے میں آگاہ کرتا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، تو میں تو تمہارے درمیان اس سے پہلے ایک عمر گزار چکا ہوں. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ آپ یوں سمجھیے کہ قرآن مجید نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں ان کی سچائی کے دلائل دیے ہیں، ان دلائل کو میں نے ابھی ایک چیز لکھی اور پیش کی تھی. ان کی 4 کیٹیگریز ہیں، 4 عنوانات ہیں. ان میں سے ایک عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کی شخصیت. میں ابھی اس کو واضح کرتا ہوں کہ وہ کیا دلیل ہے. دوسری دلیل قرآن نے بار بار مختلف جگہوں پر پیش کی اس قرآن مجید کو، یعنی یہ قرآن، اس کی تعلیمات، اس میں جو علم ہے، اس کا جو انداز بیان ہے، اس کی جو عربی معلیٰ ہے، یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی شخص کہ جو قرآن کو جانتا ہے اچھی طرح سے اس کا انکار نہیں کر سکتا. دوسری دلیل. تیسری دلیل، قرآن مجید نے کئی جگہوں پر یہ کہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اچانک نہیں آ گئے بغیر اطلاع کے. آپ کی آمد کی خبریں پہلے مذہبی لوگوں کے پاس موجود تھیں، ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں، اور وہ لوگ کہ جو پہلے سے دین جانتے تھے، یہودی اور نصرانی علماء، وہ آپ کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے. قرآن مجید نے یہ دعویٰ کیا کہ آپ کی آمد کا تذکرہ قرآن سے پہلے کی کتابوں میں موجود ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان کتابوں میں بعض تبدیلیاں ہو جانے کے باوجود خاص طور پر اس معاملے میں ابھی بھی اس کے نشانات موجود ہیں، وہ دکھائے جا سکتے ہیں. اور چوتھی دلیل قرآن نے یہ دی، یعنی بیان کی بار بار
کہ بالکل ابتدا سے یہ قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے جنہوں نے اللہ کی بات کو، اللہ کی دعوت کو شروع میں تنہا پیش کیا، تنہا اکیلے، چند ساتھی تھے آپ کے ساتھ. شروع سے آپ کی زبان سے قرآن مجید یہ کہلوا رہا تھا کہ یہ پیغام غالب آ کے رہے گا، اس کے مخالفین ختم ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یعنی قرآن کی آمد کے بس 22-23 سال کے اندر یہ واقعہ ہو گیا. تو سر یہ 4 باتیں ہیں، اس پہ مزید بحث ہو سکتی ہے، تفصیلات ہو سکتی ہیں، لیکن میں نے اس کا خلاصہ پیش کر دیا. یہاں قرآن جو بات کر رہا ہے اس میں سے پہلی جو دلیل ہے اس کو پیش کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت ان لوگوں سے خطاب ہے کہ جو آپ کی اپنی قوم کے لوگ تھے، جو لوگ آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے. تو قرآن کہتا ہے کہ فقط لبثت فیکم عمرا، اے لوگو میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، من قبلی ہی، اس سے پہلے، یعنی اس وحی کے آنے سے پہلے. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے ایٹ لیسٹ 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو وہی ہے جو مشہور پہلو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کے لوگوں کو بلایا اپنے قریب، واسبا کہہ کے. یہ طریقہ تھا اصل میں لوگوں کو متوجہ کرنے کا کہ جب کوئی بڑا اہم اعلان کیا جاتا، کوئی ایسی خبر دینی مقصود ہوتی کہ جس میں وارننگ ہوتی، خاص طور پر یہ کہ کوئی دشمن حملہ آور ہونے والا ہے تو ایک شخص پھر صفا کی پہاڑی پر کھڑا ہوتا اور اس میں کچھ بےہودگی تھی جس کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا. لیکن آپ نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور ان سے پوچھا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں اس بات پر خبردار کروں کہ ایک فوج تیار ہے تم پر حملہ آور ہونے کے لیے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو سب جو اکٹھے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ آپ سے زیادہ سچا، آپ سے زیادہ امانت دار کوئی انسان ہم نے دیکھا نہیں. ہم آپ کو پچھلے 40 برس سے زیادہ جانتے ہیں، تو آپ سے زیادہ کوئی سچا نہیں، اس لیے اگر آپ یہ کہیں گے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے. چنانچہ آپ الصادق الامین. تو قرآن مجید نے ایک بات تو یہی کہی کہ بھائی یہ تم مجھے بتاؤ، اس قرآن کا تم انکار کر رہے ہو، ہمارے پیغمبر تمہارے پاس اس قرآن مجید کو روزانہ پیش کر رہے ہیں، اس واضح ایک کلیم کے ساتھ، دعوے کے ساتھ کہ یہ پیغام میرا نہیں ہے، یہ پیغام اللہ کا ہے. یہ تمہارے سامنے پچھلے 40 سال سے اسی بستی میں رہتے رہے جس میں تم بھی رہتے ہو، اور تمہارا اور ان کا روزانہ کا تعلق رہا ہے، اور تم سب گواہی دیتے ہو کہ یہ سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایک طویل عرصے تک تمہارے درمیان رہا ہو اور اچانک اتنا بڑا جھوٹ بولنا شروع کر دے کہ سب کو دھوکہ دینے لگے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک پہلو ہے. لیکن اسی حقیقت کا، اسی دلیل کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ پہلو کیا ہے کہ قرآن مجید دعوت دے رہا ہے اللہ پر ایمان. قرآن دعوت دے رہا ہے آخرت پر ایمان. قرآن مجید دلائل دے رہا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، آخرت آنے والی ہے. اس دنیا کی زندگی میں انسان اگر جس دنیا میں، جس ماحول میں رہتا ہے، اگر اپنی عقل کو استعمال کرے تو وہ اس بات کو ماننے پر مجبور ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق اور ایک مالک ہے، اور یہ کہ اس دنیا کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے. پہلے 40 برس میں تم نے میرے اندر اس طرح کا کوئی رجحان دیکھا کہ میں ایسی گفتگو کرتا ہوں؟ بھائی ایک آدمی جو بڑا زبردست شاعر بن جاتا ہے تو اس کے اندر شاعری کا رجحان 15 برس، 20 برس، 25 برس کی عمر سے نظر آنے لگتا ہے. پھر وہ دھیرے دھیرے منجھتا ہے، بہتر ہوتا ہے، اور پھر اپنے کلائمیکس کو پہنچتا ہے. یہ بھلا کب ہوا ہے کہ ایک بندہ
40 बरस तक तो उस तरह की कोई चीज़ करता नहीं है, और अचानक मालूम होता है एक बहुत बड़ा साइंसदान बन गया। ये कब हुआ? ये दुनिया में होता ही नहीं। एक आदमी है कि जिसको आप जानते हैं कि उसने फ़लसफ़े में गैर मामूली बातें की, तो मालूम होता है कि बचपन से उसके अंदर रुझान मौजूद था। उसने मुख्तलिफ़ बातें शुरू की, इम्प्रूवमेंट हुई, किताबें पढ़ी, बहसें की। यहाँ तो सूरत हाल ये है कि मैं तुम्हारे दरमियान एक उम्र गुजार चुका हूँ और इस तरह की कोई बात ही नहीं हुई, कोई इस तरह की रुझान, इंक्लिनेशन नहीं है, और साथ में मैं ना पढ़ सकता हूँ ना लिख सकता हूँ। तो अब इसके बाद तुम ये कह रहे हो कि ये सारा काम मेरा है, तो तुम अकल से काम नहीं ले रहे। डोंट यू यूज़ योर इंटेलेक्ट। क्या बात कर रहे हो? यानी ये बात तो किसी सूरत भी मानी नहीं जा सकती। फरमाया फला ताक़िलून फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़बा बिआयाती, तो उससे ज़्यादा जालिम कौन हो सकता है कि जो अल्लाह पर झूठ बांधे, औ कज़्ज़बा बिआयाती, या उसकी आयत को झुटलाए। इस आयत में जो दोनों इम्कानात हैं उनको पेश कर दिया गया। भाई दो ही चांसेस है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ये कहलवाया जा रहा है। एक चांस ये है कि मैं गलत बयानी कर रहा हूँ, तो जो शख्स अल्लाह पर झूठ बांधे और ये दावा करे कि ये कलाम अल्लाह का है हालांकि वो उसका नहीं है, उससे ज़्यादा जालिम कौन हो सकता है? और अगर ऐसा नहीं है और मैं सच कह रहा हूँ और मैं तुम्हें अल्लाह का कलाम पेश कर रहा हूँ, तो फिर जो इस कलाम को झुटलाता है, अल्लाह की आयत को झुटलाता है, उससे बड़ा जालिम कौन होगा? सो ये गोया के मक्के और अरब की सरजमीन में तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात, अपने किरदार, अपनी शख्सियत से सबके सामने एक चैलेंज पेश कर दिया। क्या मैं गलत बात कर रहा हूँ तो मैं पकड़ा जाऊँगा, या मेरी बात सही है तो तुम एक सच्चाई को झुटला रहे हो। ज़रा गौर करो कि कैसे हो सकता है कि तुम्हारे सामने मेरी पूरी शख्सियत, मेरा माजी मौजूद है, और उसके बाद तुम ये कहना शुरू कर रहे हो अचानक कि मैंने झूठ बोलना शुरू कर दिया। ओ भाइयों, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, किरदार को एक तरफ रखो, ये इंसानी तारीख़ में पहला और आखिरी वाक़या होगा। एक शख्स ज़िंदगी भर जिस चीज़ में दिलचस्पी नहीं ले रहा, वो अचानक उस फील्ड की आखिरी हद जो बातें हो सकती हैं उनको बयान कर रहा है, मुदल्लल, मुअस्सिर, मुतमईन करने वाली। तो ये नहीं हो सकता। तो फरमाया कि इन्नहु ला युफ्लिहुल मुजरिमून, हकीकत ये है कि मुजरिम ये फलाह पाने वाले नहीं हो सकते। यानी ये वाज़ेह कर दिया गया कि ये अगर इनकार कर रहे हैं तो ये इनकार इसलिए कर रहे हैं कि ये मुजरिम है, यानी इन्होंने जुर्म किया है। ये अखलाकी लिहाज से भी मुजरिम है, जिस वजह से जानने के बावजूद वो मान नहीं रहे हैं, और न मानने के नतीजे में तो ये और बड़े मुजरिम हो गए हैं, ये कामयाब नहीं हो सकते। और साथ ही साथ ये भी वाज़ेह फरमा दिया कि वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम वला यनफउहुम। ये एक तो सच्चाई को झुटला रहे हैं और मज़ीद ये झूठ भी बोल रहे हैं। इनके अंदर झूठ पर अमल का एक मुस्तकिल रुझान है। वो क्या है कि वो इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा ऐसों की माला यदुर्रुहुम वला यनफउहुम, कि जो ना इनको नुकसान पहुंचा सकें और ना ही इनको नफ़ा पहुंचा सकें। यानी इन्होंने इनको अल्लाह का शरीक ठहरा लिया है और अल्लाह का शरीक बनाकर ये इनकी इबादत करते हैं। ज़ाहिर है कि अल्लाह का शरीक ठहराने के लिए आदमी ये तो सिर्फ नहीं कह सकता कि भाई मेरे ख्याल में ऐसा है, मेरे ख्याल में लात और उज़्ज़ा और मनात ये अल्लाह का तो वो तो मानेगा ही कोई नहीं।
بھائی میں اور آپ بھی اگر دین کے بارے میں بات کریں گے، میرا خیال ہے یار اسلام میں یوں ہے، تو آپ بھی کہیں گے سر آپ کی بات ہم نہیں مانتے، آپ اس کی کوئی دلیل لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں فرمایا، اللہ کے پیغمبر کی جانب سے کہاں معلوم ہوتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ جو شرک کرتے تھے، جو اللہ کے علاوہ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے، وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے لیے وہ جھوٹ موٹ کے دعوے بھی کرتے تھے، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے کہ یہ اللہ نے شریک ٹھہرائے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے ہم کو یہ بتایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا گویا کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اس لیے کہ یہ فیصلہ تو اللہ ہی کا ہو سکتا ہے نا، کہ اللہ کے کچھ اسسٹنٹس ہیں، اس کے کچھ منسٹرز ہیں، اس کے کچھ ہیلپرز ہیں، تو یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں سنایا۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بنا کر ان کی عبادت کر رہے ہیں، وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکے اور نہ ہی ان کو نفع پہنچا سکے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہیں ہمارے سفارشی اللہ کے، یعنی کچھ نہ کچھ وہ مانتے تو تھے کہ وہ آخرت شاید ہو جائے، لیکن ایسا اگر ہوگا تو ہم اپنے ان سفارشیوں کے ہم سپورٹ کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے، اور اللہ کے ہاں چونکہ ان کی پہنچ اتنی ہے، وہ اتنا زیادہ اثر رسوخ رکھتے ہیں کہ ان کی بات ٹالی نہیں جا سکتی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، ان سے کہو کہ کیا تم بتا رہے ہو اللہ کو، خبر دے رہے ہو اللہ کو اس بات کی، لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، جس کو وہ نہیں جانتا نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، یعنی تم اللہ کو یہ خبر دے رہے ہو کہ اللہ کے کچھ سفارشی، کچھ اس کے چہیتے اسسٹنٹس اس کے شریک ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ تو پھر اللہ کی خدائی میں جو شریک ہوئے ان کو اللہ نے اپوائنٹ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے، تو تم اللہ کو کوئی ایسی خبر دینا چاہتے ہو کہ جو اللہ خود ہی نہیں جانتا، کہ نہ وہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں، مطلب یہ ہے کہ تم گپ مار رہے ہو، یہ ایک جھوٹ ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بلند ہے اس سے کہ جو جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کو کسی کے شریک ہونے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، وہ کسی پر منحصر نہیں ہے، ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اور وہ ہر عیب سے، ہر ضرورت سے بالا تر بلند ہے، اور ان سے بھی یعنی ان کی ضرورت اور سپورٹ سے کہ جن کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں ان کے ساتھ۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں، وہ کچھ کہتے تو ہیں، دلائل تو فراہم کرتے ہیں، تو دلائل میں سے ایک دلیل یا باتوں میں سے ایک بات وہ یہ بھی کرتے تھے، اور قرآن نے اس کو بیان کیا بار بار کہ دیکھیں یہ تو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں پہلے سے بتایا، یعنی یہ جو شرک کر رہے ہیں یہ ہم تو نہیں کر رہے ہیں، چلا آ رہا ہے، یہ ہماری ٹریڈیشن میں ہے۔ تو جو چیز ٹریڈیشن میں ہوتی ہے وہ غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے باپ، دادا، پردادا، ان کے آگے آباء و اجداد جو عبادت کر رہے ہیں لات، عزا، منات وغیرہ کی، وہ غلط ہے، ہماری ٹریڈیشن کا حصہ ہے اور یہ چلا آ رہا ہے پہلے سے،
ہاؤ کین اٹ بی رانگ؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا وما کان الناس الا امۃ واحدہ، یعنی لوگ ایک ہی امت تھے. یعنی انسانیت کا جب آغاز ہوا تو انسانوں کا ایک ہی مذہب تھا، سب توحید پر کاربند تھے. فاختلفوا، پھر اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. یعنی یہ جو شرک ہے یہ اصل میں توحید کے دین کے جس پر ابتدا میں انسان متفق تھے، یہ اس سے انحراف ہے. یہ یوں نہیں ہے کہ یہ شرک جو ہو رہا ہے یہ اوپر سے اللہ کی طرف سے، جیسے کہ پہلا انسان آیا اس نے شرک کو پروموٹ کیا اللہ کے اس پلان کو کہ اس کے اسسٹنٹس بھی ہیں. نہیں، ایسا نہیں تھا. پہلے تمام انسان آدم علیہ السلام سے لے کر اور کافی عرصے تک ایک ہی مذہب پر کاربند تھے. پھر اس کے بعد اختلاف ہوا. یعنی گویا کہ قرآن مجید یہ بات کر رہا ہے کہ اپنے اس شرک کے لیے جو یہ کر رہے ہیں یہ باپ دادوں کا حوالہ دیتے ہیں. یہ حوالہ نہ دیں. حقیقت یہ ہے کہ لوگ ابتدا میں، انسان ابتدا میں ایک ہی امت تھے، انہوں نے اس کے بعد اختلاف کیا. یہ جو شرک ہے یہ اصل میں انحراف ہے، یہ اصل راستے سے ڈیویشن ہے. آگے غلط نکل گئے اور اللہ کے راستے کو چھوڑ کر یہ ایک نیا دین ایجاد کیا گیا ہے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس معاملے میں جس میں کہ یہ اختلاف ہو. یعنی اگر اللہ کے ہاں یہ بات طے نہ ہوتی تو کیا طے نہ ہوتا کہ قیامت میں فیصلہ ہو، تو اللہ تعالیٰ یہیں بیٹھ کے تو فیصلہ سنا دیتا. یہ دنیا فیصلے کی جگہ ہے ہی نہیں. اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے اختلاف کرنے کی اجازت دی ہے. ابھی اگلی سورہ میں ہم یہ آیت پڑھیں گے. اگلی سورہ میں وہ آیت کے کہتی ہے آخر میں سورہ ہود کے غالباً آیت نمبر 117 یا 113 کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تمہارا رب چاہتا تو لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو انسانوں کو ایک ہی دین مذہب پر وہ جمع کر دیتا. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن ایسا نہیں ہوگا، وہ اختلاف کرتے رہیں گے. یہ بات قرآن بڑا واضح کرتا ہے. قرآن یہ بتاتا ہے کہ اگر اللہ کا منصوبہ یہی ہوتا کہ سب انسانوں کو ایک ہی نقطۂ نظر پر جمع کرنا ہے، فیصلہ سنا دینا ہے، تو کر دیتا، مگر وہ ایسا نہیں کرے. وجہ یہ ہے کہ یہ اختلاف ہے جس کے نتیجے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون حق پسند ہے، کون ضدی ہے، کون متعصب ہے، کون سچائی کے ماننے جاننے کے لیے ہر وقت آمادہ ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چن رہا ہے جنتی بنانے کے لیے، اور ان لوگوں کو چن رہا ہے پکڑنے کے لیے. یہ ہو ہی اس وقت سکتا تھا جب اختلاف کی گنجائش ہوتی، جب لوگوں کے لیے یہ موقع ہوتا کہ چاہے مانے چاہے نہ مانے، چاہے ضد میں مبتلا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اگر یہ نہ ہوتا کہ اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے وہاں، اگر یہ پہلے سے طے نہ ہوتی تو وہ یہیں فیصلہ سنا دیتا. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے فیصلہ وہیں سنانا ہے. اس دنیا کو اس نے طے کیا ہوا ہے کہ وہ اس فیصلے کے لیے یہ رزم گاہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے. یہاں لوگ پرفارم کر رہے ہیں. اگر یہاں زبردستی سب لوگوں کو ایک بٹن دبا کے مجبوراً منوا لیا جاتا تو فائدہ کیا ہوتا؟ سارا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا.
تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ واضح کیا کہ فیصلہ وہاں ہوگا. اگر وہاں نہ ہوتا تو یہ جتنی ضد کر رہے ہیں ہم ان کو سنا دیتے, لیکن ہم نے پہلے سے فیصلہ کیا. جو تکلیفوں سے گزرتا ہے, جس کے زیادہ آتی ہیں, وہ وہاں پکڑ سے بچ جائے گا. اصل میں ہمارے ہاں یہ بڑی پرابلم ہے, پکڑ سے نہیں, اس کا کورسپونڈنگلی اس کا عذاب کم ہوگا, تکلیف کم ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنی بھی باتیں عام طور پر کہی جاتی ہیں نا مذہب کے بارے میں, وہ انفارچونیٹلی ادھوری کہی جاتی, ادھوری. اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی باتیں بعض اوقات ادھوری ہوتی ہیں, لیکن قرآن میں بات ادھوری اس لیے ہوتی ہے کہ قرآن دوسری جگہ اس کو واضح کر چکا ہوتا ہے. ہر جگہ ہر بات تو ریپیٹ کرنے والی نہیں ہوتی. تو پوری بات یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو امتحانات سے گزارتا ہے. امتحان اچھے حالات سے بھی اور برے حالات سے بھی لیا جاتا ہے. دونوں میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کا شکر گزار اور صابر بندہ بنے. یہ جو جسمانی دنیاوی تکلیفیں آتی ہیں یہ آزمائش بھی ہوتی ہیں, اور بعض اوقات انسانوں کے لیے آنکھیں کھولنے کا موقع بھی ہوتا ہے. آدمی صحت مند ہے, دولت مند ہے, مشہور ہے, ویل کنیکٹڈ ہے, ہر قدم پہ اسے کامیابی ہو رہی ہے, تو وہ تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے, متکبر مغرور ہو جاتا ہے. بیمار ہوتا ہے, کچھ سیٹ بیکس ہوتے ہیں, تو آدمی کو خیال ہوتا ہے کہ شاید اپنے آپ کو کچھ ٹھیک کرنا ہے, نظر ثانی کرنی ہے. تو جب کسی کو تکلیف آتی ہے تو اصل میں اللہ کے پیش نظر یہ ہوتا ہے, اور اس میں اگر انسان اپنی آنکھیں کھول لے تو یقیناً اس کو فائدہ ہوتا ہے, یقیناً اسے آگے چل کے اللہ کے ہاں اس کی پکڑ میں اس کو کنسیشن ملے گا, اس کے ہاں جواب دہی میں اس کے لیے آسانی ہوگی. مگر اگر انسان اپنی تکلیف کے باوجود اکڑا رہے تو قرآن نے بیان کیا کہ اس کے بعد جب حالات بہتر ہوتے ہیں اور وہ اکڑتے ہیں, پھر جو ان کو پکڑ آتی ہے تو پھر ان کے لیے کوئی بچت نہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندے کا اس تکلیف بیماری میں رویہ کیا ہے. اگر وہ بیماری میں اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتا رہا کیا مجھے پھنسا دی ہے, تو پھر اس کو کیا کنسیشن ملے. سو ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. میں اس کا اب ترجمہ کر رہا ہوں. آیت نمبر 13 سے ہم نے شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ, اور ہم نے ہلاک کی بہت سی قومیں, من قبلکم, اے قریش کے لوگوں تم سے پہلے, لما ظلموا, جب انہوں نے ظلم کیا, وجاءتہم رسلہم بالبینات, اور آ گئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ, وما کانوا لیؤمنوا, مگر وہ ایمان لانے والے نہ بنے, کذالک نجزی القوم المجرمین, اسی طرح سے ہم مجرم لوگوں کو اس بدلہ دیتے, ہم ان کو سزا دیتے. ثم جعلناکم خلائف فی الارض, پھر ہم نے بنایا تم کو, یعنی اے قریش کے لوگوں تمہیں, ظاہر ہے کہ ہم سب سے ہی ہے, لیکن خاص طور پر یہاں ڈائریکٹ ایڈریس ان سے ہے کہ پھر ہم نے بنایا تم کو زمین میں ان کی جگہ خلیفہ, یعنی ان کی جگہ پر تمہیں مقرر کیا. کیوں؟ لننظر کیف تعملون, تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو. ان کا تو زمانہ پورا ہوا, اس کے بعد ان کی جگہ پر اب ہم نے تمہیں موقع دیا ہے کہ دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, اور جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کو ہماری آیات, قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا, تو کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملاقات کی, ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا وَبَدِّلْهُ, لے آؤ کوئی اور قرآن اس کے علاوہ, یا اس میں کچھ ترمیم کرو.
قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، آپ کہہ دیجئے کہ میرا اختیار ہی نہیں ہے کہ میں اس کو بدل سکوں اپنی مرضی سے. ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو خود پیروی کرنے کا پابند ہوں اس کی کہ جو مجھ پر وحی کی گئی. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی ایک بڑے دن کے عذاب سے. ایسے ایسے خیال آ رہا ہے مجھے کہ جو ہمارے کہتے ہیں نا وہی غیر مطلوب، اس میں ایک یہ آیت بھی ایک فیکٹر بنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے فالو کرنے کے پابند تھے. وہی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مطلوب کی غیر مطلوب. تو اس آیت کا جواب دینے کے لیے یہ آرگومنٹ بھی پیش کی جاتی ہے. اینی وے، قل لو شاء اللہ ما تلوتہ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں نہ پڑھ کر سناتا علیکم اس کو تم پر، ولا ادراکم بھی، اور نہ ہی وہ تمہیں اس سے آگاہ کرتا. فقط لبثت فیکم عمرا، تو میں تو تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا، من قبل ہی، اس سے پہلے، یعنی اس قرآن کے آنے سے پہلے. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. یعنی ایک ایسی بات کہی کہ یہ اللہ نے پیش کی ہے، اللہ نے مجھے دی، حالانکہ اللہ نے نہیں دی. اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو مجھ پر تم الزام لگا رہے ہو. آؤ کذبا بھی آیاتی، یا وہ کہ جس نے اس کی آیات کو جھٹلا دیا جب وہ اس کے پاس آ گئی. انہ لا یفلح المجرمون، یقیناً جرم کرنے والے فلاح نہیں پا سکتے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی کہ جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکیں اور نہ ہی ان کو فائدہ پہنچا سکیں. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس، یعنی یہ ہمارے لیے سفارشی بنیں گے اللہ کے ہاں. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو، بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، جس کو وہ نہیں جانتا خود نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی، اور بلند ہے، عما یشرکون، اس سے کہ جو یہ اس کے ساتھ، ان سے کہ جو یہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں. وما کان الناس الا امۃ واحدہ، یہ کہتے ہیں کہ باپ دادا کی طرف سے یہ دین چلا آ رہا ہے اور یہ شروع سے آ رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، انسان ایک ہی امت تھے شروع میں. فاختلفوا، پھر اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر نہ ہوتا ایک فیصلہ تمہارے رب کی طرف سے جو پہلے ہو گزرا، لقضی بینہم، تو وہ ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دیتا. اگر ایک چیز پہلے سے طے نہ ہوتی تمہارے رب کی جانب سے تو وہ تو تمہارے درمیان اس کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. فیما فیہ یختلفون، اس معاملے میں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. جی جو قرآن مجید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر برحق ہونے کے دلائل پیش کیے، یعنی یہ ظاہر ہے کہ میں نے اپنی طرف سے ایک خلاصہ کیا ہے، ورنہ قرآن تو بھرا ہوا اور یہ خلاصہ ہے. اس خلاصے کے اندر ہر عنوان پہ بڑی تفصیلات ہیں، بلکہ مجھے بار بار محسوس ہوتا ہے کہ اس کی جو ایک پوائنٹ میں بیان کرتا ہوں میں بڑی زیادتی کرتا ہوں. وہ ایک پوائنٹ نہیں، تو پوائنٹس کا ایک مجموعہ ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کی شخصیت، الصادق الامین، ہر عیب خامی جو کسی بھی جھوٹ بولنے والے کے اندر ہو سکتی ہے اس سے کہیں بلند آپ کی گواہی لوگوں نے دی. اس کو قرآن نے پیش کیا. نمبر 2، قرآن مجید نے خود قرآن کو پیش کیا. اس کو کہا نا علی نے کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا،
اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. تو یہ جو نسخہ کیمیا ہے یہ بھی پیش کیا. آپ جانتے ہیں نا جو بات مشہور بیان کی جاتی ہے کہ کیمیا کیمسٹری یہ ایجاد ہوا تھا مضمون اس طرح سے کہ لوگوں کے اندر ایک زمانے میں بڑی obsession ہوتی تھی کہ اتنے پہاڑ ہیں, اتنے پتھر ہیں, ان کو سونا نہ بنایا جائے. تو وہ سونا بنانے کے لیے وہ پھر طرح طرح کے کام کرتے تھے. وہ کیمیکلز بناتے, وہ رگڑتے, وہ یہ کرتے کہ کسی طرح سے یہ ساری جو ہے نا راک سے سونا بن جائے اور ہم امیر ہو جائیں. تو سونا تو نہیں بنا, لیکن کیمسٹری کیمیا وجود میں آ گیا. تو حال ہی میں اس کو مضمون کو باندھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حرا سے اترے اور اپنی قوم کی طرف آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے, یعنی پتھروں کو سونا بنانے والا نسخہ. یعنی اس قرآن نے ان انسانوں کو جو پتھروں کی طرح اجڑ گنوار تھے ان کو اعلیٰ ترین انسان بنایا. تو یہ قرآن ہے کہ جن کو پیش کیا قرآن نے. اب یہ سچی بات یہ ہے کہ یہ میں کچھ دھاندلی کر رہا ہوں. اسے قرآن خود اپنے اندر اتنے زیادہ اس کے پہلو ہیں, یعنی کہ جو پیش کیے جا سکتے ہیں الگ الگ. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ان میں چند باتیں آپ کو بتاؤں. قرآن کی زبان نمبر 1, اس کو قرآن پیش کرتا ہے اور چیلنج سے پیش کرتا ہے. قرآن مجید کے وہ مضامین کہ جو کوئی ایسا انسان جو آج سے 1400 سال پہلے اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر پیش کر رہا ہو اور وہ نہ لکھ سکتا ہو نہ پڑھ سکتا ہو, ناممکن ہے, ناممکن. یہ دوسری بات ہے. جی 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 واپس آ جائے. اور وہ امید ہے کہ زیادہ بہتر مسلمان بن کے آئیں گے. ہاں ہم کر لیتے ہیں, وہ کرتے ہیں. نہیں, لیکن بات یہ نائف کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کے لیے انکلوڈنگ مائی سیلف نالج حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں, کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ لوگوں سے بات کرو. یعنی مجھے اگر چند باتیں لیٹ سے احمدیوں کے بارے میں معلوم ہوئی تو اس طرح سے معلوم ہے کہ میں نے ان سے بات کرنی شروع کی. تو میں نے کہا اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور میں یہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم یہ بات کیوں کرتے ہیں, کیوں کریں ہم؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے مذہب کو صحیح ثابت کرنا ہے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. ہمیں اطمینان ہے کہ یہ سچائی ہے, یہی ہے نا. تو جو سچائی ہے وہ انشاءاللہ واضح ہو جائے. یہ ضرور ہے کہ بعض سوالوں کے جواب نہیں ہوں گے تو یار مطلب ایمان میں آزمائش تو آتی ہے نا. بالکل صحیح ہے. ہاں ہاں ٹرو ٹرو. اور اس کے بعد they don't accept the religion, they just at least admit that ٹھیک ہے we need to learn more and we'll come back, we'll ask something else.
وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، میں نے بھی ان میں سے بعض چیزیں دیکھی. اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک وہ نالج ہے کہ جو آج کے جدید دور کی جو ڈسکوریز ہیں ان کی نالج ہے. اس میں جو میں نے کچھ کلپس دیکھے اس پہ سچی بات یہ ہے کہ مجھے یہ ڈر لگا کہ اگر اس ہمارے کانفیڈنٹ مسلمان بھائی کے مقابلے میں کوئی زیادہ کانفیڈنٹ آ گیا تو یہ کیا کرے گا. تو بھائی میں یا آپ کیا کریں گے؟ ہم تو کہیں گے یار یہ قرآن ہے اور یہ کہہ رہے ہیں. سو آپ کے کچھ کوشچنز ہیں جیسے کہ یہ پیش کر رہے ہیں، ویل تھنک اباؤٹ اٹ، ہم ویل کم بیک یو نو. اس سے اور کچھ ہونا ہو آپ زیادہ کلیئر ہو، آپ کے ذہن میں کوشچنز آئیں گے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ اپنی حد سے تو باہر نہیں نکلنا. آپ کو آتی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آدمی کو دوسروں کو دعوت دیتے ہوئے ان سوالات کو فیس قرآن کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ آپ کو یہ آپ کے دلیل کے اوپر جو یہ دلیل کی آتی ہے نمبر 1 کی، اس پہ ہم نے آپ کو چیک کیا تو آپ نے دلیل ہے دلیل وہ ایک عجیب یہ سرکولر وہ جو نہیں کہتے. لیٹس کیپ ڈوئنگ اٹ، لیٹس فائنڈ آؤٹ. تو دیکھتے ہیں، آپ مجھے بتائیں، بات کرتے ہیں. دیکھیں اسی سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آپ کے سامنے اور بہت سے گوشے کھلیں گے. اور اگر آپ کسی موقع پر رک گئے تو آپ کے اندر یہ گلٹ رہے گا کہ یار بات ہم نے نہیں. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اتنی ہی سمجھا سکتا ہوں نا جتنی میری سمجھ ہے، جتنی میری صلاحیت ہے. مگر میں کوشش کیوں نہ کروں؟ میں ایمان کی دعوت دے رہا ہوں، اللہ میری مدد کرے، انشاءاللہ کرے گا، کرتا ہے وہ. یہی کہتے ہیں جو ابھی آج ہم نے پڑھا، جو ہم نے آج پڑھا، وہ کہتے ہیں جی یہ قرآن پیش نہ کرو. وہ کہتے تھے شرک کی وجہ سے، یہ بعض لوگ کہتے ہیں شریعت کی وجہ سے. یار یہ چور کی سزا جو ہے نا یہ کرنا، اور یہ زنا کی سزا، اور یہ شراب، یہ بند کرو. سو کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا، دے ڈونٹ لائک اٹ. وہ اپنے اوپر تو اب ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پابندیاں پسند نہیں ہیں. یار یہ کوئی بات نہیں، مطلب آپ ہماری بات سمجھیں. آپ دیکھیں کہنا نہیں چاہیے کہ ججنگ پیپل، لیکن یہ ایشو اصل میں ہے لوگوں کے بیچ میں، کیونکہ یہ بچے ٹیسٹ میں چلے گئے یہاں پر بہرحال انڈر پریشر تھے. ایک سوسائٹی ہے اس کا بھی ایک پریشر ہے کہ یہ چیزیں اوپن نہیں ہو سکتی. وہاں وہ چیزیں جا کے وہ اوپن کر رہے ہیں ایسے. اب ان کو جسٹیفیکیشن ہی مل گئی جو ریلیجن ان نے اپنے ماں باپ سے نکالے. ان کے پاس سوائے اس کی اور کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم نہیں مانتے. یہ ہے کچھ نہیں، یہ سب ہم کہیں ایسے ہی ایک دندہ ہے، ہم کا ایک ماحول کریٹ کیا ہے. کوئی آخرت نہیں آنی، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہونے والا. تو ماحول بھی ایسا ہوتا ہے. ٹرو. اس وجہ سے اس یہ جو ڈائلاگ ہے یہ بہت ضروری ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ آئی ڈونٹ نو، مطلب ظاہر ہے کہ یہ شاید ایک سخت بات ہے. یہ ڈائلاگ جو اپنی بہت لمیٹڈ نالج کے باوجود میں اور آپ کر سکتے ہیں، وہ بہت سے کنونشنل بہت نالجبل لوگ نہیں کر سکتے. اس کو یہ کہ ان کے نزدیک تو پہلے قدم پر کافر ہے. اور میں اب جن سے بات کرتا ہوں تو بڑی بڑی ان کی سخت باتوں کو بھی میں اس لیے پی جاتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یار ان کو بات ابھی پہنچی نہیں، تو ہاؤ کین آئی بلیم دیم. تو یہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمیں اللہ کے دین کو پیش کرنا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے جتنا ایک ممکن، اس وقت تک کہ جب تک کہ ان کی طرف سے یہ نہ ہو جائے کہ وہ کہیں جی کہ بس. سو مے بی میں ایسا کرتا ہوں کہ جو چیزیں ہم ایک گروپ بناتے ہیں، اینڈ لیٹ می شیئر ود یو دیئر میسیجز اینڈ مائنڈ. سر ہم ان کی میسیجز آپ کو فارورڈ کرتے ہیں.
آپ بھی کریں نا. یہ ڈائلاگ چلے. ہاں. میں نے اس کا حل یہ کیا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ ایک گروپ بنانے کی کوشش کی جس میں باقی گھر والوں کو نکال دیا کیونکہ وہ اس طرح کی ایک بڑی عجیب فضا پیدا ہو رہی ہے. ایوری ون از کنڈیمنگ می کہ وائی آر یو اینٹرنگ انٹو ڈائلاگ ود دیم. بہت ضروری ہے جی، بہت ضروری ہے. جسٹ لیو دیم لائک دس. تم کو پاگل کر رہے ہو. مجھے اچھا یہ میرے ساتھ میرے دوستوں کو یہ کہ میں درسا کو بتا رہا تھا اگر وہ عام زندگی میں مجھ سے زیادہ تر نہ کھائی تو میرے غلط کریں جس طریقے سے کہا تھا. جی 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 وہ بہت سخت ہوتی ہے، بہت سختی کرتی ہے. میں جواب دے جاتا ہوں تو میری سمجھ میں یعنی بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی کہ ہمارے یہ بیچ میٹس کا کوئی گروپ ہے 50-60 کا. اس میں یہ تو اب ہو جاتا ہے نا، ہمارے یہاں جو انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے کہ دو گفتگویں نہیں ہوں گی، سیاست اور مذہب. اس لیے کہ اس کے بعد تو گھمسان کا رن ہوتا ہے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ سیاست اور مذہب پر کھل کے گفتگو کرنے کے لیے ایک الگ گروپ بن گیا. سو وہ 50 اور 60 سے وہ یار یہ ایک مجھے پتہ نہیں کیوں بار بار فون آ رہا ہے. لیٹ می